خوش آمدید۔ آج ہم ایک بہت ہی دلچسپ سفر پر نکل رہے ہیں، عقل کے خزانے کو پانے کے سفر پر۔ ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ آخر یہ خزانہ ہے کیا، اور اس سے بھی اہم بات، اسے اپنے اندر کیسے تلاش کیا جا سکتا ہے۔ چلیں مل کر اس سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ ہم سب چاہتے ہیں کہ ہمارا ذہن تیز ہو، ہماری سمجھ گہری ہو، لیکن اکثر ایسا نہیں ہوتا کہ ہم بہت کوشش کرتے ہیں، بہت پڑھتے ہیں، لیکن بات یا تو سمجھ میں نہیں آتی یا پھر یاد نہیں رہتی۔ یہ ایک بہت عام تجربہ ہے، لیکن شاید گہری یادداشت اور سچی حکمت کی چابی مزید محنت میں نہیں بلکہ کسی ایسی جگہ چھپی ہے جہاں ہمارا دھیان ہی نہیں جاتا۔ تو اس سفر کا پہلا قدم کیا ہے؟ یہ ایک سادہ سی لیکن غیر معمولی طور پر طاقتور دعا میں پوشیدہ ہے۔ اسے ایک ایسی ماسٹر کی سمجھیں جو ہمارے ذہن اور سوچ کے بند دروازوں کو کھول سکتی ہے۔ اور وہ دعا ہے رب زدنی علما۔ اس کا مطلب ہے اے میرے رب، میرے علم میں اضافہ فرما۔ یہ صرف چند الفاظ نہیں ہیں، یہ اس بات کا اعتراف ہے کہ حقیقی علم کا سرچشمہ کوئی اور ہے، اور یہ اسی سے رہنمائی کے لیے ایک عاجزانہ درخواست ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اسے اپنی زندگی کا حصہ کیسے بنایا جائے؟ بہت آسان ہے۔ کوئی بھی اہم کام شروع کرنے سے پہلے، چاہے وہ امتحان کی تیاری ہو، کوئی بڑا فیصلہ کرنا ہو یا کوئی مشکل کام ہو، اس دعا کو صرف 11 مرتبہ پڑھیں۔ یہ عمل نہ صرف ذہن کو یکسو کرنے میں مدد دیتا ہے، بلکہ ان اہم لمحوں میں وضاحت اور الہی مدد کو بھی دعوت دیتا ہے۔ دعا تو دروازہ کھول دیتی ہے، لیکن اصل حکمت کو سمجھنے کے لیے ہمیں اس کی گہرائی میں جانا ہوگا۔ اس کے لیے آئیے ایک عظیم عالم امام شافعی کی زندگی کے ایک واقعے کا رخ کرتے ہیں جن کا تجربہ ہمیں ایک بہت بنیادی سبق سکھاتا ہے۔ سوچئے، امام شافعی جو اپنی ذہانت اور علم کے لیے مشہور تھے، انہیں بھی ایک مسئلہ درپیش تھا۔ انہوں نے اپنے استاد کے پاس جا کر اپنی کمزور یادداشت کی شکایت کی، ایک ایسی پریشانی جس کا سامنا ہم میں سے بہت سے لوگ کرتے ہیں۔ اور ان کے استاد نے جو جواب دیا وہ حکمت کا ایک ایسا موتی تھا جس کی چمک آج تک قائم ہے۔ انہوں نے مشورہ دیا، گناہ ترک کر دو، کیونکہ علم اللہ کا نور ہے اور اللہ کا نور نافرمان کو عطا نہیں کیا جاتا۔ آئیے اس نقطے پر ذرا ٹھہریں، کیونکہ ہماری آج کی ساری گفتگو کا نچوڑ اسی ایک جملے میں ہے۔ تو آئیے اس گہرے قول کی تہوں کو کھولتے ہیں۔ استاد جس سچائی کی طرف اشارہ کر رہے تھے وہ یہ ہے کہ حقیقی حکمت صرف کتابوں سے معلومات اکٹھی کر لینے کا نام نہیں ہے، یہ اس سے کہیں بڑھ کر ہے۔ لیکن یہ اللہ کا نور آخر ہے کیا؟ اسے خدائی تحفہ سمجھیں، سمجھ اور حکمت کی ایک ایسی روشنی جو ان لوگوں پر برستی ہے جو صحیح اصولوں پر زندگی گزارنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ان لوگوں سے رک جاتی ہے جن کے اعمال اس کے راستے میں رکاوٹ بن جاتے ہیں۔ یہاں سے ہمیں ایک بہت گہری بات سمجھ آتی ہے۔ ہماری سیکھنے اور سمجھنے کی صلاحیت کا ہماری روحانی حالت سے براہ راست تعلق ہے۔ اس لیے حقیقی حکمت صرف کتابوں میں نہیں ملتی، بلکہ یہ ایک ایسے دل میں پروان چڑھتی ہے جسے پاکیزہ زندگی، اللہ کی یاد اور عاجزی نے روشن کیا ہو۔ اچھا، یہ سب سننے میں تو بہت اچھا لگتا ہے، لیکن اس سبق کو عملی زندگی میں کیسے لایا جائے؟ آئیے کچھ ایسے اصولوں پر نظر ڈالتے ہیں جو اس خزانے کو پانے میں ہماری مدد کر سکتے ہیں۔ یہاں ہمیں ایک واضح فرق نظر آتا ہے۔ دیکھیں، جھوٹ، غیبت اور تکبر جیسے کام یہ ان بادلوں کی طرح ہیں جو علم کے نور کو، اس روشنی کو ہم تک پہنچنے سے روک دیتے ہیں۔ اس کے برعکس والدین کی دعائیں لینا اور قرآن کو اس کے مطلب کے ساتھ سمجھ کر پڑھنا، یہ ایسے راستے کھولتے ہیں جن سے یہ نور ہماری زندگیوں کو روشن کرتا ہے۔ تو آخر میں بات یہ ہے کہ اس خزانے کو پانے کی چابی ایک توازن میں ہے۔ یہ نہ تو صرف روحانی ریاضت کا نام ہے اور نہ ہی صرف اچھے اعمال کا۔ عقل کا حقیقی خزانہ ان دونوں چیزوں کے خوبصورت ملاپ کا نتیجہ ہے، ایک پاکیزہ باطن اور ایک نیک ظاہر۔ اس گفتگو کے اختتام پر ایک سوال اپنے آپ سے پوچھنے کے لیے، اگر علم واقعی ایک نور ہے، ایک روشنی ہے، تو ہماری روزمرہ کی زندگی میں کون سے کام اس روشنی کو مزید چمکا رہے ہیں اور کون سے اسے مدھیم کر رہے ہیں؟ اس کا جواب ہر ایک کے لیے دریافت کا ایک ذاتی سفر ہے۔